اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہوگا ایتھسٹ، جسے اردو میں ملحد بھی کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنا لے۔ یہیں سے ایک بات ملتی ہے کہ اسلام یہ دین کا مطلب طریقہ ہے، وہ راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ مسلمانوں میں ایک حصے کے مسلمان ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ ایک درجہ اور چڑھتے ہیں، ایک پرسنٹ۔ اگر 100 چیزیں جمع کر لیں ایک مسلمان کی اور 100 چیزیں جمع کر لیں ایک کافر کی، تو 100% میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ کافر ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو مکسچر ہے اسے کہتے ہیں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل قرآن، کوئی قادیانی، اور کوئی کچھ، یعنی یہ سب اسلام کے کسی نہ کسی حصے میں پائے جاتے ہیں آپ کو۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ میں ملحد ہوں، میں کافر ہوں، میں ایتھسٹ ہوں، میں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا ہے، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، پھر بھی کھانا تو کھا رہا ہے نا، آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے نا، تو وہ جسمانی طور پہ جو پارٹس جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ کام تو وہی کر رہے ہیں۔ کسی نے آج تک یہ چیلنج نہیں کیا کہ میں آنکھوں سے سن رہا ہوں، کانوں سے دیکھ رہا ہوں، زبان سے سونگھ رہا ہوں اور ناک سے چھک کر رہا ہوں، اسے کہہ سکتے ہیں آپ پورا کافر۔ چلیے، تو یہ جتنے ایتھسٹ حضرات ہیں اس میں آپ کے کبھی نصیر الدین شاہ کا ویڈیو آ جاتا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو شاعر کو کہ سلیم جاوید والا، ہاں جاوید اختر کا کوئی ویڈیو آ جاتا ہے، کوئی لیڈی ہے اور کوئی وسیم رضوی نے چھوڑ دیا، پاکستان کا کوئی طاہر واہر کچھ نام ہے اس کا، اور وہ کوئی اور بھی، بہرحال بہت سارے لوگ ہیں آج کل، بڑا ان کا زور چل رہا ہے کیونکہ میڈیا ہے، پائپ پھٹ چکے ہیں، راستے گندے ہو گئے ہیں، موریاں بھر کے اس کے مین ہول باہر آ گئے ہیں، تو یہ کچرا باہر آئے گا، اسے کہتے ہیں میڈیا۔ اب میڈیا میں سے ہم کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس میں سے کچرا صاف کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو جھرا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا تھا جس میں سے صاف پانی باہر آ رہا تھا، ان موریوں کے پائپوں نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ لہٰذا کل میرے ایک دوست نے مجھے ایک پوڈ کاسٹ کا ایک وہ بھیجا ہے، نازیہ الہی خان، جو میرے خیال میں اسلام چھوڑ کے جا چکی ہے، یہ لڑکی بٹو وٹو لگائی ہوئی ہے، وہ ہاتھوں میں دھاگے ہیں اور یہ اور وہ، کچھ ایک 2-3 منٹ کا وہ بیان کر رہی ہے، ذرا سن لیجئے گا۔ اچھا، قرآن میں کیا واقعی میں لکھا ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا شاشن ہونا چاہیے؟ بالکل۔ ابھی ہم پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ہم جب بھی کسی بھی جیسے نماز کی شروعات کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ کی شروعات کرتے ہیں یا کسی بھی عبادت کی شروعات کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا القرآن بھی جب آپ کھولتے ہیں الف لام میم میں جاتے ہیں پہلے پارے میں، تو اس سے پہلے یہی پڑھنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ جب اللہ نے ہی یہ القرآن لکھی ہے تو وہ کیوں بول رہا ہے یہ بات؟ وہی میں کل بیٹھا تھا، چلیے یہاں میں روکتا ہوں۔ ہاں سنکر آیا مہندر، ایسے سوالات بہت ہیں، میں کیا پورا سناؤں آپ کو، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ، آپ نازیہ خان جو بھی اس کا نام میں نے لیا ہے بھی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اللہ کی یہ کتاب ہے تو وہ خود کیوں لکھ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ وہ خود یہ کیوں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین؟ اگر اللہ لکھ رہا ہے تو وہ دوسرا اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد۔ جب یہ اللہ لکھ رہا ہے تو ایسے لکھنا چاہیے تھا کہ میں اکیلا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا۔ تو ان نالائقوں کو سمجھانے کے واسطے کوئی بھی لائق آدمی ہمارے پاس نہیں ہے۔
الا ماشاء اللہ کوئی گنا چنا ہے تو اس کی باتوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ خود مسلمان نالائق ہے۔ اس میں سب سے بڑے نالائق مولوی ہیں جو اپنی اپنی دکان چلا رہے ہیں، اپنا اپنا جو ہے فرقہ چلا رہے ہیں، اس کو اپنی شان، اپنی آن بان شان اور کان اور فلان فلان فلان، یہ سب کو چلانے کے لیے اسلام کو کچلنا پڑے گا، قرآن کو کھندلنا پڑے گا، قرآن کی بے حرمتی کرنی پڑے گی، رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کرنی پڑے گی۔ ایک گستاخ ایسے ہیں جو رسول کو اللہ بنا دیتے ہیں، ایک گستاخ ایسے ہیں جو رسول کو عالم الغیب بنا دیتے ہیں، ایک گستاخ ایسے ہیں جو رسول کو بشریت سے نکال کے ہمیشہ زندہ کر دیتے ہیں، ایک گستاخ ایسے ہیں جو رسول سے یعنی حد درجے کی جو ہے نفرت کرتے ہیں، رسول کے نام پہ توحید اور شرک اور بدعت اور ایسے ایسے نام لیتے ہیں، لیکن رسول کی لائی ہوئی کتاب چھوڑ کے انسانوں کی کتابیں پڑھ کے رسول کی جو ہے گستاخی کرتے ہیں۔ کچھ نالائق ایسے ہیں کہ رسول کے نام پہ بس جھبے ڈالیے، اونچی شلوار اور لمبا کرتا تھیلے پیٹ کے اوپر ڈالے اور نکل گئے سنیاسیوں کی طرح کہ ہم جا کے گاؤں میں تبلیغ کریں گے اور جاہل لوگوں کو کلمہ پڑھا دیں گے، نماز سکھا دیں گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ایک فرقہ ہے جو پوری زندگی مسائل پیدا کرتا ہے، مسائل میں لوگوں کو الجھاتا ہے۔ یہ دوسرا فرقہ ہے جو فضائل بتا بتا کے لوگوں کو قرآن سے گمراہ کرتا ہے۔ باقی تو رہے وہ اپنے آپ کا سر پیٹنے والے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے مشرکین۔ اب غیر مسلموں میں سے تو میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تو آپ کو کتے بلیوں کی طرح راستے میں ملیں گے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ جتنے اسلام کے قوانین احکامات ہیں اس میں سے جتنے درجے کے احکامات کی آپ پابندی کر رہے ہیں، جس میں آپ کے اختیارات موجود ہیں، آپ کے ارادے موجود ہیں، اتنے آپ مسلمان ہیں، اور جتنی چیزوں کی نافرمانی کر رہے ہیں اس میں آپ کافر ہیں، اور جس میں ڈپلیکیٹ کام کر رہے ہیں، دکھاتے ہیں اپنے آپ کو بڑے مسلمان، منہ میں گھٹکا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اگر آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں انا کے نام سے آپ کو پکاروں گا، تو میری زبان کے نوک تک کے جواب تھا، لیکن میں اس ذلیل آدمی سے، اس تھرڈ کلاس کچرے سے کیا بات کروں، اس کو کیا جواب دوں؟ اگر ایک کتا مجھے کاٹے تو کیا میں بھی اس کو کاٹوں؟ ایک مچھر مجھے کاٹے یہاں پر خون پیے تو میں اس کو پکڑ کے اس کا خون چوس لوں؟ تو یہی بات ہو گئی کہ اس طرح کے ذلیل تھرڈ کلاس نمونے جو یہاں تک داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں اور منہ میں گھٹکا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، صوفے پہ چڑھ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے، میرے سے بات کرتے ہوئے آستین چڑھا رہا ہے اور یہ کر، صبر و استقلال، احترام، اخلاق، آداب گفتگو، موضوع گفتگو کیا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ خیر چلیے، یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا، جس کی وجہ سے ایسے کافر، ایسے ملحد، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں میں ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جاہلوں کا بازار بہت زیادہ ہے، مدرسوں میں پڑھے ہوئے اور یہاں سے نکلے ہوئے، گھر کا ریجیکٹڈ مال، اور یہ بڑی آگ لگ جاتی ہے ان کو، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی گھر کا ریجیکٹڈ مال ہے۔ اگر تم نہیں ہو، گھر کا ریجیکٹڈ مال نہیں ہو، تو تم بڑے مجرم ہو، پھر جس میں بڑے علماء بن کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور ہزاروں نالائق ان کی باتیں سنتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اندر سے وہ بھی نالائق، یہ بھی نالائق۔ چلیے، نمونہ تو آپ کے سامنے آ گیا، کہتے ہیں تو میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں۔ بہرحال میں ان سے یہ کہہ دوں کہ قرآن، اصل جواب میں اب دینے لگا ہوں، یہ اگر تم اس کا انٹروڈکشن نہیں سمجھو گے تو زندگی بھر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ میں کسی فارغ التحصیل سو کالڈ عالم دین کو اگر میں پکڑ کے اس سے یہ پوچھوں کہ قرآن کا انٹروڈکشن مجھے صرف 3 منٹ میں اگر آپ دے دیں تو وہ 30 منٹ بھی لے کے نہیں دے سکے گا، الا ماشاء اللہ پھر کہوں گا، اور میں وہی انٹروڈکشن آپ کو 1.5 منٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 100 سیکنڈز کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن کا اصل انٹروڈکشن کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بھی ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔
قرآن ایک کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ملی. آج کے دور میں ٹھہر کے سوچئے, کسی نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی نے کہہ دیا یہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے, کسی نے کہہ دیا کہ یہ محفوظ ہے, کسی نے کہہ دیا کہ اس کے زیر زبر میں فرق نہیں ہے, کسی نے کہہ دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اندر تمام باتیں انسان کی زندگی کی موجود ہے اور ہم نے آنکھ بند کر کے قبول کر لیا. وہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن ہم کو اپنی آنکھیں کھول کے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو اللہ کا ایک پیغام جو اپنے ایک فرشتے کے ذریعے سے اپنے ایک انسان کے پاس, جس کو پیغمبر بنایا ہے, دی بیسٹ پرسن آف دی ورلڈ, اس ٹائم پہ جب محمد الرسول اللہ 40 سال کی عمر کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا, دی بیسٹ پرسن. اس پیریڈ میں جب ابراہیم بیسٹ پرسن تھے تو ابراہیم کو بنایا. خاندان میں دینا تھا نبوت تو خاندان میں دے دی. کبھی ایک وقت واحد میں 2 اچھے آدمی دکھے تو نبی کا دوست بنا دیا, ایک نبی پیدا کر دیا. ایسا ہوا ہے. لیکن آپ کو بات اتنی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پہنچانے کے لیے اپنے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے. کبھی وہ خود فرشتے سے مخاطب ہے, کبھی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ نبی کو سنا دو, کبھی الفاظ ڈائریکٹ نبی سے مخاطب ہیں, یا ایھا النبی, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, یا ایھا الکافرون, یا ایھا المنافقون, یا اہل الکتاب. اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بات کی ہے. کبھی آپ کے سوال کا جواب دیا ہے, کبھی نبی نے خود یہ التجا کی, پوچھا تو اللہ نے نبی کو جواب دیا, کبھی کافروں نے پوچھا تو کافروں کو جواب دیا, مسلمانوں نے پوچھا تو مسلمانوں کو جواب دیا, مومنین نے پوچھا تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف پریزنٹیشن ہونا چاہیے نا. سورہ فاتحہ ہے, اللہ تعالیٰ نے باضابطہ یہ مسلمانوں کو بات کرنے کی تمیز سکھائی ہے, کسی چیز کے مانگنے کے آداب سکھائے ہیں, اور اس آداب میں سب سے پہلے پیوریفیکیشن سکھایا ہے. ان نالائقوں کو کیا معلوم. خیر یہ تو اس کانٹے دار درخت کے پھل ہیں جن کانٹوں کو ہمارے مولویوں نے پیرا ہے, زمین میں بویا ہے. ان کی غلطی کی وجہ سے آج ایسے نمونے پیدا ہو رہے ہیں. اب بھی سدھر جاؤ یار, تھوڑی تو عقل استعمال کرو اپنی. مجھ پہ لان تان کرنے, مجھے کچھ بھی بولنے سے پہلے, مجھے کچھ بھی لکھنے سے پہلے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا؟ تم کبھی آئینہ دیکھتے ہو یا نہیں کہ تمہاری صورت پہ, تمہاری عقل پہ, تمہاری زندگی پہ کتنی لعنت ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, عمر کے 40-50 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں, حصے میں پہنچ گئے ہیں, لیکن ان کی لینگویج, ان کے اخلاق, ان کا جھوٹ, ان کو عادت ہو گئی ہے جھوٹ سن سن کے, جھوٹ دیکھ دیکھ کے, جھوٹ کھا کھا کے, جھوٹ پہ عمل کرتے کرتے, لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے, دھوکہ دیتے ہوئے اتنی عادت پڑ گئی ہے, سچ ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا. ایسے ایسے ذلیل لوگ ہیں اور ایسے ایسے کامنٹ کرتے ہیں. یار شرم کرو, تیری داڑھی کہاں ہے اور تو فلاں ہے, تو میری داڑھی کو چھوڑ میرے بھائی, تیری عقل کہاں ہے, پہلے اپنی عقل کا علاج کروا, جا کے کسی اچھے ڈاکٹر سے مل. خیر یہ تو ایک ضمناً میں نے کہہ دیا ہے, لیکن انہی نالائقوں کی وجہ سے جو ہے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے اور لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہماری لڑکیوں کو بہکا کے, پھسلا کے, اپنے کچھ اچھے شوگر کوٹڈ کورز دکھا کے غیر مسلم, اسلام کے دشمن آپ کی بچیوں کو گھر سے لے جا رہے ہیں. کچھ اس میں اچھے بچے بھی ہیں جو سچے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, وقت کے پابند ہیں, وہ لڑکی کو اچھا لگ رہا ہے, پڑھے لکھے ہیں, وہ بیچاری اپنے پسند سے چلی جا رہی ہے, جو پریکٹیکلی اسلام کے کچھ قوانین کو اپنا رہا ہے. باقی یہ نالائق تو گھٹکے کھا کے, سگریٹاں پی کے جو ہے آوارہ پھرنا, بلٹ کی آواز کو تیز کر کے ڈٹ 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 بس روڈ پہ جا رہا ہے. نالائق, آخری درجے کا ذلیل, آخری درجے کا ریاکار, مشرک. خیر یہ لان تان تو بہت کرتا ہوں میں, اسی لیے اپنے چینل کا نام بھی بدل دیا, کڑوا سچ. میں آپ لوگوں سے جو بھی عقل رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا, اور جو بھی بے عقل اور نالائق اور کم عقل ہے ان کو وارننگ کہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ایک معمولی چیز اگر تمہارے دانتوں میں درد ہو تو نہیں برداشت کر سکتے, کڈنی میں پین ہو نہیں برداشت کر سکتے,
بواسیر کی شکایت ہو جائے نہیں برداشت کر سکتے. تم یہ درد دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو. سدھر جاؤ, سدھر جاؤ.